جو ترجمان ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، ان سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقال تعالى إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام علماء کرام، اس عظیم الشان تاریخی اجلاس کے میزبان، ملت اسلامیہ ہندیہ کی امیدوں کے مرکز، ہمارے عزیز دوست جناب اسد الدین اویسی صاحب، اور آپ ان کے تمام رفقائے کار اور بہت قدر و محبت کے لائق میرے ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں پچھلی قوموں کی جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کی تاریخ کا ایک خاص خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پیغمبروں کو اپنی زندگی میں ایک مرحلہ یہ ضرور پیش آتا تھا جبکہ ان کی قوم کے سرکش لوگ، ضدی لوگ، وہ ان کو دھمکیاں دینے لگتے تھے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اس دیش میں رہو تو تم کو ہمارے دھرم میں واپس آنا ہوگا، اور اگر تم ہمارے دھرم میں واپس نہیں آؤ گے، گھر واپسی نہیں کرو گے تو تم کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ یقیناً بڑی حکمت تھی تاریخ کے اس خلاصے کو ریکارڈ کرنے میں، اور وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ سب سے لمبی عمر پانے والی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے مرحلے اور دور آئیں گے جب تمہارے رہنماؤں کو، تمہارے قائدین کو اور تم کو یہ دھمکیاں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان جب فرمایا کہ پچھلی قوموں میں، پچھلے زمانے میں نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف سے ان کی تاریخ کے ایک مرحلے میں دھمکیاں ملتی تھیں، اس کے بعد کہانی کا اختتام کس چیز پر ہوتا تھا یہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اپنا منصوبہ ڈسکلوز کیا، باخبر کیا نبیوں کو کہ یہ ان کا منصوبہ اور پلان ہے، اس دنیا میں منصوبہ اور پلان فائنلی ہمارا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، اللہ کا پلان چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور اللہ نے اپنے منصوبے اور پلان کا انکشاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب تم پر ایمان لانے والوں اور تمہاری شریعت کی پیروی کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی کا وقت نہیں،
بلکہ ظلم کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی کا وقت قریب ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، ایمان نہ لانے والوں کی ہلاکت کا وقت قریب ہے، بلکہ یہ کہا کہ انصاف کا خون کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی اور ان کے زوال کا وقت قریب ہے۔ سمجھنا چاہیے اس بات کو، اس اشارے کو، کہ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی، ظلم کی سزا دنیا میں ضرور ملا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے مستقبل کے منصوبے کے ایک اور حصے کا انکشاف کرتے ہوئے اللہ نے اپنے ان نبیوں کو باخبر کیا تھا کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جس ملک سے، زمین کے جس خطے سے تم کو نکالے جانے کی بات ہو رہی ہے، تم اسی خطے میں بڑے سکون و وقار اور بڑے اطمینان اور عزت کے ساتھ رہو گے۔ اور یہ بھی فرما دیا تھا، اور میں خاص توجہ چاہوں گا اللہ کے اس ارشاد کے مفہوم کی طرف کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ میری مدد اور میرا یہ وعدہ میرے جن ایمان والے بندوں اور بندیوں پر ظاہر ہوگا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو آخرت میں میرے سامنے پیشی کا خوف رہے گا، اور اسی خوف کے ساتھ، شریعت کے اتباع کے ساتھ، احکام کی پابندی کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، ان کے دشمنوں کے منصوبے فیل ہوں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں وہی مرحلہ ایک بار پھر آ گیا ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کلہاڑیوں سے مارا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، اور یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس مار کھاتے وقت، کلہاڑیوں کی اس ضرب لگاتے وقت کسی افراد الاسلام کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ کے بجائے کوئی اور نعرہ مشرکانہ نکلے، شاکر علی خان کی زبان سے نکلے، بہلول خان کی زبان سے نکلے، حافظ جنید کی زبان سے نکلے، کسی کی زبان سے نکلے، مگر مبارک ہو اے ایمان والو، مبارک ہو مدارس و مکاتب چلانے والوں، مبارک ہو تمام مسلم تنظیموں اور انجمنوں کے کارکنوں اور ذمہ داروں کو، مبارک ہو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جیسے اس عظیم خداداد پلیٹ فارم کو، جس نے ساری جماعتوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، جن کی کاوشوں سے غریب سے غریب مسلمان بھی مر جانا پسند کرتا ہے مگر ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کرتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسی ایمانی غیرت اور حمیت کو بیدار رکھنے کے لیے بنا، مسلمانوں کے اس ملک میں اسلامی وجود، مذہبی اور تہذیبی انفرادیت اور تشخص کو باقی رکھنے کے لیے بنا۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے دو بنیادی مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ جو بیرون سے حملے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ایمان پر، شریعت پر، دین پر، عقید توحید پر، ان حملوں سے ملت اسلامیہ ہندیہ کی حفاظت ہو۔ کوئی قانون اگر بننے لگے ایسا جو دین و شریعت کے خلاف ہو، دستور میں دیے گئے تحفظات کے خلاف ہو، تو اس قانون کو نہ بننے دیا جائے، اس کے بدلوانے کی، اس کو دروانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر عدالت سے، کسی بھی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو دین و شریعت کے خلاف ہو، دستوری تحفظات کے خلاف ہو، تو اس کے خلاف بھی جد و جہد کی جائے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ مقصد ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ہم اپنے جوانوں، اپنے مردوں اور عورتوں، اپنے غریبوں اور امیروں، اپنے پڑھے لکھوں اور اپنے کم پڑھے لکھے لوگوں، اپنے شہریوں اور اپنے دیہاتیوں، سب کو بار بار یاد دلایا جائے کہ دیکھو تم یہ غلطی نہ کرنا
کہ تم اپنی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، فیملی زندگی میں، نکاح میں اور شادی میں، ظاہر میں اور باطن میں، تم اپنے گھر کی تقریبات اور فنکشنز میں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں تم شریعت کے دامن کو چھوڑنے کی غلطی مت کرنا، تم شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کے ایک ایک حکم اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اور ان کی ایک ایک منشا پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ ایک طرف بورڈ حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، پورے خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو عوام سے کہتا ہے کہ نکل آؤ سڑکوں پر، ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا کہ مسلم پرسنل بورڈ نے اس طلاق بل کے معاملے میں صدر جمہوریہ کے خطبے میں جو نہایت نامناسب، غیر دستوری، غیر جمہوری قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، اس کے خلاف اپنی عورتوں سے کہا کہ اسلامی تہذیب اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ مظاہرہ کرو، آپ جلوس نکالو اور اظہار کرو اس بات کا کہ اسلام نے ہم کو اصل میں آزادی دی، عزت دی، ہمیں اپنی آزادی اور عزت کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں، ہمیں فخر ہے اسلامی شریعت پر۔ ایک طرف تو بورڈ یہ کہتا ہے اور ایک طرف بورڈ کی سرگرمیوں، اس کے وجود کا ایک بہت بڑا مقصد اپنے بھائیوں اور بہنوں، اپنے عزیز نوجوانوں سے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، ملک اور ملت کا مستقبل کی حیثیت رکھنے والے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے بورڈ شفقت اور محبت کے ساتھ مگر صراحت کے ساتھ یہ بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہے کہ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ شریعت کے بہت سے قوانین ہم خود توڑتے ہیں، اس کے بعد عدالتوں میں اپنے مقدمے خود لے کر جاتے ہیں، غلط طریقے پر نکاح کرتے ہیں، جہیز کے مطالبے کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، بے پردگیاں کرتے ہیں، لڑکی والوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، غریبوں کو سسکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب خاندان میں میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہونے لگے تو ایک سانس میں 3 طلاق دے ڈالتے ہیں۔ احکام شریعت کو سیکھتے نہیں، ضروری واقفیت حاصل نہیں کرتے، خود شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں، پھر عدالت میں لے جاتے ہیں۔ عدالت جب شریعت کے خلاف فیصلے کرتی ہے تو ہم کو بہت برا لگتا ہے۔ بورڈ بڑی محبت کے ساتھ مگر پوری صراحت کے ساتھ اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے یہ کہنا چاہتا ہے جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں۔ آج کے اس اجلاس میں، اس تاریخی میدان میں، ان اکابر علماء کی موجودگی میں آج یہ عہد کرو کہ ہم خود شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے اور شریعت کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں جس قربانی کے لیے پکارے گا، جس تعاون کے لیے پکارے گا، جس لائحہ عمل کے مطابق ہم کو اپنے طرز عمل کو طے کرنے کی دعوت دے گا، ہم لبیک کہیں گے، ہم اسی حساب سے اپنی زندگی کو ری شیڈول کریں گے، ری ڈیزائن کریں گے، ہم اپنے خاندانی تقریبات کو شریعت کے مطابق ادا کریں گے، گھریلو زندگی میں بھی اور کاروباری زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، تمدنی زندگی میں بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ یہ 2 مطالبے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اور امید کرتے ہیں کہ پورا یہ آندھرا اور تلنگانہ کی ریاست اور یہ شہر حیدرآباد جو تہذیب و تمدن کا مرکز ہے وہ اب اپنی زندگی کا ایک نیا ورق پلٹے گا جس میں کسی بھی پہلو سے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ میں ان الفاظ پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ان مجلس استقبالیہ کا، ہمارے رحیم الدین انصاری صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اویسی صاحب کی قیادت میں تمام جماعتوں کے اشتراک عمل کے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی سیکریٹری بورڈ جو عالمی حیثیت کے فقیہ ہیں، ان کے مشوروں کے مطابق جس طرح آپ نے حسن ضیافت سے اس اجلاس کو چلایا ہے، تمام شرکاء آپ کے ممنون ہیں اور آپ کی مہمان نوازی، آپ کے اخلاق اور تمام والنٹیئرز کے احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہیں۔ اللہ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ حضرات، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔